بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور یہ ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں ہرد سے. یہ ہماری کلاس ہے سیالکوٹ سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر کہ ہم نے ربع کو ختم کیا. 11ویں پارے کا ربع کمپلیٹ ہوا، اور رکوع نمبر 6 پڑھیں گے آج، اور سورۃ یونس کا آج آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہوا کرتے ہیں، جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. لیکن کچھ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. تو یہ رائے رکھنا ہمارے نزدیک یہ بہت غلط ہے. کیوں؟ قرآن پاک سارے کا سارا حضور علیہ السلام لے کر آئے، اور یہ امت کی طرف اللہ کی امانت تھی جو آقا علیہ السلام نے پہنچانی تھی اور پہنچائی. اور اس کا معنی بھی یقیناً کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے بیاناً لکل شیء، کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر میں یہ حروف مقطعات بھی آتے ہیں، اس کا معنی بھی ہوگا. لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں جو ان دونوں ہستیوں کے علاوہ نہیں جانتا. یہ ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ ہے. یونس یہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے ہوں گے کہ ان کا نام قرآن میں آیا، پھر سورت کا نام بھی بن گیا. سورہ یونس جو ہے یہ مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی، اور آیات ہیں اس کی 109، رکوع ہیں اس کے رکوع ہیں 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک یہ آیات ہیں کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں قرآن پاک. حکیم اللہ کی صفت ہے، حکمت والا، معرفت والا، دانا یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اکان للناس عجبا، کیا کانا ہے للناس لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات. کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات، ان کے اوحینا الی رجل، کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کی طرف، منہم ان میں سے، ان انذر الناس، کہ منہم ان میں سے، ان یہ کہ انذری ڈراؤ ناسا لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دو لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدما، بے شک ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے، صدقین بلند، ان ربہم ان کے رب کے. قال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو. جادو کے حوالے سے میں قریبی پڑھا ہے ہم نے. کیا ہے تعریف جادو کی؟ ممول خلاف یوں عام، خلاف عادات سے، خبیث شخص سے، یہ کیا ہے؟ سحر ہے، جادو. لیکن یہ انبیاء کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. وہ منسوب انبیاء کی طرف کرتے تھے کہ یہ جادوگر. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب جو ہے اللہ، وہ اللہ ہے الذی خلق، جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور
فی ستۃ ایام 7 دنوں میں. دیکھ لو بات پھر وہی آئی نا جو میں نے رونا رویا ہے صبح اور رات کو. ہم نے دونوں نے میٹنگ کی ہے یا بی بی نے, یہی رولا. میں نے تو بولا ستت بس, آگے عربی ابھی ترجمہ تو میں نے نہیں بولا, بولنا انہوں نے تھا. کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے. عام طور پہ یہ آپ کی بات نہیں, بڑے بڑے جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ بھی جب جلدی میں بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں سیاستہ دیاں 7 کتاباں جو تو مسئلہ بہانے ہیں. حالانکہ 7 عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ 6. کیا معنی ہوتا ہے؟ یہی آپ کو ایک ایک زبر زیر پیش کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ معرفت دے دیں, پہچان بتا دیں کہ زیر آئے گی تو کیا ہوگا, رفع آئے گی, نصب جر آئے گا تو کیا معنی بدلے گا, کیا ہوگا, کیا تبدیلی آئے گی. تو 7 جو ہے نا 6 کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سادسہ ہوتا ہے 7. سادسہ مطلب اس طرح سادسہ. ٹھیک ہے, 8واں سابعہ اسی طرح. چھ دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش, پھر متمکن ہوا عرش پر. ثم استوى علی العرش کی شارٹ الفاظ میں وضاحت کریں, کیونکہ یہ جو آیت ہے نا, یہ ٹکڑا یہ کم و بیش کو 10 15 20 دفعہ پورے قرآن میں آیا. کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ بت اللہ زینہ جی. عرش پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام بنایا جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے کام جاری کرتے ہیں, اس کو آفس. یعنی آپ نے جواب کی دم سنائی ہے, اگلا دڑ سر رہنے دی. نہیں انہوں نے تو وہ اب آن دی کیمرہ ہے, نہیں تو ساتوں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا, جہاں سے وہ کام جاری کیے جاتے ہیں, ایک مخصوص جگہ ہے. قریب قریب ہی رہنا ہے. پیور جواب دیں, خالصتاً جواب ہے. علی العرش, عرش کے اوپر. الفاظ تو غور کریں نا. عرش یہ نہیں کہ بین السماء والارض, بین درمیان نہیں. علی العرش, اعلی کا مطلب ہوتا ہے اوپر, پر, اوپر. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر آپ نے جو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 206 ممالک میں کہیں بھی نہیں رہتا, وہ عرش کے اوپر ہی بیٹھا ہے. ہاں کیا اوپر, ان پہ بھی اعتماد کرے ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ آدھا جواب ہے. آخری سال, اینڈ آف دی ٹائم, آخری سال آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 206 ممالک میں کہیں بھی نہیں, اگر ہے تو اللہ اوپر ہی بیٹھا ہے اپنے آفس میں, یہ کہہ رہے ہیں. کیا عقیدہ ہے ہمارا؟
ہر شان کے لائق اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ ان کی طرح الٹ ورڈنگ جو ہے نا وہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ موجود ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. لیکن ساتواں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ایک مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جاری کرنے کے لیے منتخب کیا. تو بولو بول رہا ہے تو جواب لیرا لیرا لا کے نہیں نہ دینا، اکٹھا دیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کائنات کو بنایا 6 دنوں 6 راتوں میں، پھر استوا فرمایا عرش کے اوپر. اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے احکام جاری کرنے کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا کہ کوئی دنیا اندر دعویٰ نہ کر سکے ہم نے فتح کر لیا. امریکہ کے پاس 1000 ایٹم ہے، 4000 ایٹم ہے، وہ کہیں کہ جی ہم نے بم مارے ہیں، اللہ کافظ توڑ دی. نہ ایٹم جائے گا وہاں، نہ کوئی دنیا اندر دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے عرش کو سوراخ کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اس جگہ کو منتخب فرمایا جہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے، شارٹ الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. یعنی استوا فرمایا عرش پہ یا متمکن ہوا عرش پہ، تو اس کا معنی یہ وہ بیٹھنا لیتے ہیں نا. وہاں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ بیٹھک کا معنی لیتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے جسم میں کوئی چیز بھی ہونی چاہیے جسے ہم مقد کہتے ہیں، جس پہ انسان بیٹھتا ہے. تو پھر مقد مانوں گے تو اس میں تغیر و تبدل بھی مانوں گے. یعنی جب جس طرح نہیں کہتے ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 بولنا پڑے گا. ایک چیز اللہ کی جسمانی ثابت کرو گے تو پھر 1000 چیزیں ماننی پڑیں گی. تو اس لیے استوا علی العرش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ احکام جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا، لیکن موجود ہر اس جگہ جو اس کی شان کے. یدبر الامر، وہ تدبر فرماتا ہے، احکام میں تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا الا من بعد اس کی اذن کے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں جی، یعنی شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اب وہ جو دیوبندی بھائی وہ لیتے ہیں ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اگلا ٹکڑا سادے سے مسلمان نہ سنتے ہیں خود اور نہ ہی وہ سمجھا سکتے ہیں. وہ اپنے مقصد کی آیت لے کے نہ دیکھیں نا، اللہ فرما رہا ہے ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں. اس لیے وسیلے کو رد کرتے ہیں کہ وسیلہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول بھی کچھ نہیں ہے، انبیاء بھی کچھ نہیں ہے، ولی بھی کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن علماء کو، حجاج کو، شہیدوں کو، والدین کو اللہ فرمائے گا بھئی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کو پہچانتے جاؤ، جس نے تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی پلایا ہے اس کی بھی شفاعت کرتے جاؤ. یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے اذن سے. تو ہم بھی اذن ہی کہتے ہیں، اللہ باذنی. قرآن میں یہ جو واضح آ گیا کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا پروردگار، فاعبدوا، اس کی کیا کرو. افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ہے جس نے ابتدا کی خلق کی، مخلوق کو کس نے پیدا کیا. ثم یعیدہ، پھر واپس الٹائے گا. عاد یعید، عید کا معنی بھی کیا ہے؟ لوٹنا، پلٹ کر آنا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ یہ جزا دے، بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بالقسط، انصاف کے ساتھ. انصاف اور عدل کے اندر کیا فرق ہوگا؟ میرا خیال ہے 2-3 دفعہ تو کم از کم وضاحت ہو چکی ہے اس کی. بولا کریں علم تکرار سے بڑھتا ہے.
اور یہی جو میں نے نکات آپس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیے دونوں نے، تو یہ بات سامنے کہ تکرار نہیں کرتے، یہ گھر میں پڑھنا ہی نہیں، اتنے ہی آنا ہے، اتنے ہی آ کے منہ تے ہاتھ پھیرنا دے، اتنے ہی یاد کرنا دے۔ ہاں بھائی کیا پوچھا گیا سوال، کیا جواب ہے؟ عدل اور انصاف میں ٹکا، ہاں بھائی عدل اور انصاف میں فرق، ٹکا، عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ وہ ہے ادھر پانی۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا دینا، اور انصاف نصف سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے والذین کفروا، وہ لوگ جن کو لہم شراب، ان کے لیے پینے کے لیے کیا ہے؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ شراب عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جی جی منجی، ہر وہ چیز جو پانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی منجی، ہمیں پانی کو شراب کہا جاتا ہے۔ ملک، عربی کے اندر ہر لیکوڈ چیز جو پینے والی ہے اس کو یہ جامع شریعہ پیتے ہیں تو ایک کیا ہے، اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ مشروب مشرق۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ ان الذین آمنوا، آپ بولو، خاص ہے، خاص کس کا معنی؟ مشرق کے رہنے والوں کا مشروب مشرق، مشرق میں سب سے زیادہ پیا جانے والا، نالے آپ تو گالیوں کر دیو نا جڑی صحبت دا بھی ہوندا ہے نا تھوڑا جہا اثر، تھی گونگے تو انہوں نے بھی تھوڑا جہا بناڑے صحبت۔ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کو، بما كانوا يكفرون، بعض سبب اس کے جو یہ کفر کرتے تھے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی ہے جس نے بنایا ہے سورج کو ضیاءً، روشنی کے لیے۔ کس لیے بنایا؟ جو ضیاء نام رکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ والقمر، اور چاند، قمر جس کو بولتے ہیں، یہ نام رکھتے ہیں لڑکیوں لڑکوں کا، چاند پائیں جو بوئی ہوندی ہے، بہت چاند ایسے ہوتے ہیں نا اس میں سے اسمیل آتی ہے، اپنے اپنے چاند کا ہوتا ہے نا۔ ہاں الحمدللہ۔ آپ کے چاند کا نہیں ہے، میں ویسے پتا تو اپنے چاند کا تو ہمیں پتا ہے، وہ بعد باندھ دینے، پہلا اور چاند باندھ دینے۔ اچھا جی، نورن، روشن بنایا چاند کو، کیا بنایا؟ اچھا چاند کس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے پتہ ہے؟ سورج کی تو رات نو آ گیا، ویری بیڈ۔ آپ دسیں
ڈلے کو اللہ کے نور سے. اب بتائیں سبق آگے چلنا ہے, 2 لفظی کو یہاں جانا میں جواب دے دوں. آہستہ بولیں سن لے گا کوئی. سائنس کے بک میں پڑھا تھا کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی میں نقص کر کے پھر رات کو روشن ہوتا ہے. ادھر نور کی بات ہے. استغفر. اللہ کا نور. چاند جو 14ویں رات میں چمک دمک دکھاتا ہے تو کہاں سے روشنی وہ لیتا ہے, کہاں کیوں روشن ہوتا ہے؟ لنترانی یعنی مارنی, جواب کریکٹ دینا. وہ یہ تو ہی سپیل جاری اینڈ تک. جنرل سائنس رکھی تھی آپ نے, اس میں تو یہ لکھا ہوا سر. ہاں تو صحیح ہے. نہیں وہ اصل میں پتہ کیا ہے, اب حقیقت میں پیچھے طاقت کار فرما جو ہے نا, اب دیکھیں نا کہ کوئی کہے کہ جی اللہ نے کہا ہے جی انسان تو مٹی سے بنا ہے تو خون کیوں نکلتا ہے, یہ کو بے جا اعتراض ہے. لیکن بیس کیا ہے انسان کی؟ مٹی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے, وہ ایک حدیث ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف پہ مٹی چھڑکی جاتی ہے, یعنی مٹی کی آمیزش ضرور ہوتی ہے انسان کے جسم. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عالم بن جائیں گے اگر لکھیں گے, تو نہیں لکھنا. تو یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے. اور کئیوں کو پھر پرانے جو لوگ تھے ان کو نظر آتا تھا کہ وہ مائی ہوا چکی چلا رہی ہے, چرخہ چلا رہی ہے. وقت درا منازل مقرر کی منزل لی تعلم, تاکہ تم جلو عدد سنین گنتی والا حساب اور حساب. یعنی سورج اور چاند کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ کیا کی جائے, گنتی. اب دیکھیں نا کہ آج بھی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا, تو آج پتہ ہے سب. چاند کا لحاظ ہی محرم کی کتنی تھی؟ 10. ما خلق اللہ, نہیں پیدا فرمایا ذالک اس کو الا بالحق, مگر حق کے ساتھ یفصل الآیات, تفصیل سے بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے شلی قوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے, ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک مختلف ہونا دن کا اور رات کا, وما خلق اللہ, اور جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ فی السماوات آسمان والارض وجمع الآیات انی قومی یتقون, متقین کے لیے کیا ہے یہ ایک نشانی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی, وردوا بالحیات الدنیا, وردوا وہ راضی ہیں بالحیات الدنیا کس زندگی میں, وطمئنوا وہ اطمینان پا گئے ہیں بہا اسی سے, والذین هم اور یہی وہ لوگ ہیں ان آیاتنا غافلون ہماری آیات سے کیا ہیں, اولئک مأواہم النار ان کا ٹھکانہ بما کانوا یکسبون باسباب کے جو یہ کماتے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان وعملوا الصالحات اچھے عمل کے, یہدیم پہنچائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ربهم ان کا رب بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے, ایسی جنت میں تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے فی جنت النعیم, وہ جنتیں کتنی جنتیں ہیں ساری, اور جنت النعیم, جنت الفردوس, جنت عدن,
دارالسلام دارالماوا دعواہم ان کی پکار ہے فیہا اس میں سبحانک اللہم، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کا وظیفہ یہ ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم اور ان کی دعا ہوگی فیہا اس میں سلام سلامتی ہو وآخر اور آخری دعواہم ان کی پکار ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا۔ سورہ یونس کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ۔ کل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بیان کیا تھا تو وہ ورڈ کیا تھا، وہ میں نے کہا تھا وجہ تسمیہ۔ سورہ یونس کا نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کا نام یونس ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہ السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی۔ دوبارہ اس سورت کا نام سورۃ یونس ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہ السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی۔ آہستہ، اس سورت کا نام سورۃ یونس ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہ السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی۔ کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہ السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا یونس علیہ السلام نے جب بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا یونس علیہ السلام نے جب بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کی نشانیاں دیکھ لیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ چلو ادھر جا کے ادھر ویچو انہوں نے کولو بہ کے لکھو اٹھو دو چاہیے دو ایک ادھر ایک ادھر ہو جائے۔ اس پہ رکے ہیں اللہ تعالیٰ پر حضرت یونس علیہ السلام پر اور ان کا ایمان لانا نفع بخش ہوا اور ان کا ایمان لانا نفع بخش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے اپنا عذاب اٹھا لیا۔ اچھا کہاں پہ رکے ہیں؟
اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، اس لیے صورت کا نام صورت یونس رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ جلد 5 تبیان 317 صفحہ۔ اگلا سوال، سورہ یونس میں کون سے مسائل اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ یونس میں کون سے مسائل اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں؟ میں یہ چھوٹی باجی میں نے کل بھی شاید آپ کی کلاس میں بولا تھا کہ گنتی سائٹ پہ لکھ لیا کریں جب پوائنٹ لکھائے جاتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، یا پھر اس طرح کو سٹار بنا لیا کریں، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، سمجھیں؟ جب پوائنٹ لکھوائے جائیں تو اس طرح یہ اب پوائنٹ لکھنے آپ نے تو اس طرح گنتی لکھ لیں تو وہ سب سے آسان ہوتا ہے، کہ مطلب پھر آپ برملا کہہ سکتے ہیں گفتگو کرتے وقت کہ بھئی سورۃ یونس کے مسائل اور مقاصد 17 ہیں، 15 ہیں، 16 ہیں، اس طرح گنتی کے لحاظ سے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا الف لام را سے کی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو حروف مقطعات ہیں، جو حروف مقطعات میں سے ہے یہ لفظ، جو حروف تہجی میں سے ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کلام بنا نہیں سکتا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام